बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूँ आपका जुनैद सलीम और आप देख रहे हैं इंसाफ डिजिटल। आज कुछ बहुत ही अहम ख़बरें आपके गोश गुजार करना मकसूद है। नाज़रीन, जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है, अमेरिका और ईरान के दरमियान जंग दोबारा छिड़ने के ख़दशात बढ़ते जा रहे हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की मेहनतों का नतीजा भी बाज़ जगह रंग लाता हुआ नज़र आ रहा है। ईरान के बारे में कहा जा रहा है कि ईरान को रज़ामंद कर लिया गया है, शायद मुज़ाकरात का अगला मरला एक आध दिन में शुरू हो जाए। लेकिन नाज़रीन, अभी तक अमेरिका की ईरान के अतराफ़ में जो समंदर में तैयारियां हैं वो बता रही हैं कि अमेरिका किसी बड़े हमले से पहले अपनी फ़ौजी क़ुव्वत बढ़ा रहा है। अमरीकी बहरी बेड़े तीन अतराफ़ से ईरान को घेरे में ले रहे हैं। जंग से मुतालिक एक सवाल पर ट्रंप से जब ये पूछा गया कि वो ईरान के ख़िलाफ़ एटमी हथियार इस्तेमाल करने का इरादा रखते हैं, तो उन्होंने कहा कि उन्हें अमरीका को रिवायती हथियारों के साथ ही ईरान के ख़िलाफ़ ऐसी बर्तरी हासिल है कि वो ईरान को तबाह बर्बाद कर सकते हैं। बात पहले भी ट्रंप बार बार कर चुका है, बल्कि सुबह दोपहर शाम करते रहते हैं। इसराइल के वज़ीर दिफा ने भी ऐलान कर दिया है कि उनकी तैयारी मुकम्मल है, अब उन्हें सिर्फ अमरीकी इशारे का इंतज़ार है। जैसे ही उन्हें अमरीकी इशारा मिला तो ईरान पर तबाहकुन हमला कर देंगे। पहले तुझे करके देख लेना ना। इसराइली वज़ीर दिफा ने दावा किया है कि अब वो अपने हमले में सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामेनेई और उनके ख़ानदान को जान से मार देंगे। दूसरी तरफ ईरान ने भी ये कह दिया है कि उनकी अफवाज किसी भी जारियत से निपटने के लिए पहले से कई गुना ज़्यादा तैयार है। अपने गुज़श्ता व्लॉग में बताया था कि ईरान के पास नाज़रीन अब भी कई कार्ड्स हैं जिससे वो ख़ुद पर मुसल्लत होने वाली जंग को पूरी दुनिया के लिए मुसीबत बना सकता है। पाकिस्तान ने नाज़रीन पूरी कोशिश कर रहा है कि किसी तरह अमेरिका और ईरान में मज़ीद जंग को रोका जाए। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर अब भी इसी कोशिश में है। आज ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब से रब्ता किया। उससे अंदाज़ा होता है कि पाकिस्तान अब भी पस पर्दा मुज़ाकरात की बहाली की कोशिशों में लगा हुआ है। अब्बास अराग़ची की गुफ्तगू में असल बात क्या हुई है इस बारे में तो पता नहीं है, मगर अंदाज़ा यही है कि उसमें ज़रूर मुज़ाकरात दोबारा शुरू करने का जायज़ा लिया गया होगा और पाकिस्तान शायद किसी हद तक उनको कायल करने में कामयाब भी हो गया है, जिसके नतीजे में ये गुमान ज़ाहिर किया जा रहा है कि आज रात तक शायद एक ईरान का एक छोटा वफ्द जो है वो आज या कल सुबह तक पाकिस्तान लैंड कर जाए। आगे देखिए क्या होता है। अमेरिका और ईरान के दरमियान डेडलॉक ख़त्म हो गया तो मुज़ाकरात का अगला दौर यकीनी तौर पर कल या ज़्यादा से ज़्यादा परसों तक शुरू। अगर ऐसा हो गया नाज़रीन तो ये पाकिस्तान की फिर एक बहुत बड़ी सफारती कामयाबी होगी। दूसरी तरफ सदर ट्रंप का अंदाज़ गुफ्तगू और लहजा नाज़रीन बता रहा है कि फ़िलहाल उनकी इस्लामाबाद मुज़ाकरात में दिलचस्पी कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, या है तो शायद वो जो खबी दिखा के सजी मारना चाह रहे हैं, कुछ इस तरह के मामला है। ज़राए के मुताबिक उसकी वजह ये है कि ट्रंप ईरान पर हमले का फ़ैसला कहीं कर चुका है। उसकी बातें सुने, अंदाज़ देखें कितना पुरसकून है, उसे मुकम्मल फ़तह का यकीन दिला दिया गया है। यकीनी तौर पर एक बार फिर इसराइल ने ट्रंप को शीशे में उतार लिया है, लगता है बाज़ बॉडी जेस्चर से। जंग के लिए कायल कर लिया ट्रंप को, दोबारा जंग के लिए, ये जानने के बाद भी कि मज़ीद जंग बहुत बड़ी तबाही लाएगी, मगर ट्रंप मुतमईन लग रहे हैं, वो इस बार पहले से कुछ मुख्तलिफ कर दिखाएंगे। दूसरी तरफ नाज़रीन, ईरान से आने वाली इत्तलात के मुताबिक ईरानी क़यादत ने फ़ैसला कर लिया कि वो अपनी बका की जंग में किसी भी हद तक जाएंगी। वो जानते हैं कि जंग दोबारा शुरू हुई तो किसी के कंट्रोल में नहीं रहेगी और ईरान से ज़्यादा ये पूरी दुनिया के लिए मसला बन जाएगी। ईरानी क़यादत ने फ़ैसला किया है कि पिछली बार उन्होंने जिस तहम्मुल का मुज़ाहरा किया था अब नहीं करेंगे और उन पर हमला होते ही वो अपने हमसाया खलीजी ममालिक में भरपूर जवाब देंगे। अच्छा नाज़रीन, बाज़ तजर्बाकार तज्ज़ियाकारों का ख़्याल है कि ईरान और अमेरिका की जंग रोकना इस वक्त बाज़ दूसरी बड़ी ताकतों के भी मफाद में नहीं है। जैसे बाज़ तौर पे हैरत होती है कि फ़लाँ मुल्क रशिया चाइना ये क्यों इंटरवीन नहीं कर रहे। तो अब बाज़ लोग खुल के इस बारे में इजहार राय करना शुरू हो गए हैं। मिसाल के तौर पे चीन के बारे में कहा जा रहा है कि चीन चाहता है कि ईरान के ख़िलाफ़ जंग में ही अमेरिका को इतना ब्लीड कर दिया जाए, इतना वीकन कर दिया जाए कि कई साल तक उसे अपने खुद ही संभलने का मौका ना मिल सके और इसी दौरान चीन अपना देरीना ख्वाब पूरा कर ले, यानी ताइवान को अपना हिस्सा बना ले।
وال اسٹریٹ جرنل کے مطابق امریکہ میں ایک اعلیٰ سطح کا اجلاس ہوا ہے جس میں اس بات پہ غور کیا گیا ہے کہ ایران کے خلاف جنگ کے دوران اگر چین نے تائیوان پہ حملہ کر کے اس پہ قبضہ کر لیا تو امریکہ اس پوزیشن میں نہیں ہوگا کہ وہ چین پر جوابی حملے کے لیے تائیوان کی مدد کر سکے۔ ایک اور رپورٹ کے مطابق اب تک کی جنگ میں امریکہ کے 1000 بیلسٹک اور 1500 کے قریب کروز میزائل استعمال ہو چکے ہیں، جو کہ امریکی اسلحہ خانہ کا نصف ہے۔ اگر جنگ مزید جاری رہی تو ان میزائلوں میں مزید کمی آ سکتی ہے۔ رپورٹ کے مطابق اس کمی کو پورا کرنے کے لیے امریکہ کو کئی سال بھی لگ سکتے ہیں۔ دوسری طرف روس بھی یہی چاہتا ہے کہ امریکہ ایران کے ساتھ الجھا رہے اور جو نقصان امریکہ نے اسے یوکرین میں پہنچایا ہے یہ بدلہ امریکہ سے ایران میں لیا جائے۔ اس سے یہی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ جنگ جو ہے وہ ناگزیر ہے۔ اللہ تعالیٰ سے فضل اور کرم طلب کرنا چاہیے۔ بہرحال امریکی اخبار ناظرین نیو یارک ٹائمز نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران کے نئے سپریم لیڈر آیت اللہ مجتبی خامنائی 28 فروری کو ہونے والے امریکی حملے میں شدید زخمی ہوئے ہیں۔ ان کا چہرہ بری طرح سے جل چکا ہے، چہرہ اتنا متاثر ہوا ہے کہ وہ بولنے سے قاصر ہیں۔ ان کی ٹانگیں کچلی گئی ہیں، ایک ٹانگ مکمل طور پہ شاید ضائع ہو چکی ہے، 3 سرجریز ہو چکی ہیں، ان کو مصنوعی ٹانگ لگائی گئی ہے۔ نیو یارک ٹائمز مجتبی خامنائی کی سیکیورٹی بتا رہا ہے کہ بہت سخت ہے، ان کے پاس کوئی الیکٹرانکس کی کوئی ڈیوائس نہیں ہے، کہیں اس کی آڑ میں حملہ نہ ہو جائے، ان کی کوئی ایسے گیجٹس نہیں ان کے قریب رکھے گئے، ان کی ملاقاتیں بند ہیں کہ کہیں اسرائیل ملاقاتیوں کا پیچھا کر کے مجتبی خامنائی تک نہ پہنچ جائے۔ اخبار کے مطابق زخمی ہونے کے باوجود نئے سپریم لیڈر دماغی طور پر مکمل فعال ہیں اور وہ لکھ کے ہدایات جاری کرتے ہیں۔ دوسری طرف ایرانی حکام نے بھی اس بات کی تصدیق کر دی ہے کہ مجتبی خامنائی زخمی ہیں، ان کا علاج چل رہا ہے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق مجتبی خامنائی اس قابل ہیں کہ وہ ملک کی قیادت کر سکتے ہیں۔ اچھا ناظرین، وقت گزرنے کے ساتھ اسلام آباد میں اب یہ ایران اور امریکہ کے مذاکرات کا تو پتہ نہیں کب ہونے ہیں، کب دوبارہ شروع ہونے ہیں نہیں ہونے، مگر پنڈی اور اسلام آباد کے شہری ایک ہفتے سے بالکل محصور اور قید ہو کے رہ گئے۔ حالانکہ حکومت کو تو اشارے مل چکے تھے کہ فوری طور پہ اس کا امکان نہیں ہے، پچھلے 4 5 6 دن آپ ایک پورا ہفتہ دیکھ لیں۔ اس کے باوجود فیض آباد اسلام آباد کے بلو ایریا تک مکمل طور پہ ہر طرح کی موومنٹ بند ہے، کاروبار بند ہے، چھوٹے بڑے ہوٹلز بند ہیں، لوگوں کے روزگار کے ذرائع بھی بند کر دیے ہیں، دونوں شہروں میں ہونے والی شادی کی تقریبات بھی منسوخ کر دی گئی ہیں۔ حکومت نہ رکاوٹیں ہٹا رہی ہے، نہ بتا رہی ہے کہ کب تک جاری رہیں گی۔ ان حالات میں راول پنڈی اور اسلام آباد کے مکین جو ہیں وہ کم و بیش بیچارے ذہنی مریض بن کے رہ گئے۔ حد تو یہ ہے کہ ترنول پھاٹک کو ذرائع مذاق آبنہ ہرمز کہنے اور اس کی پوسٹ کرنے پر ایک شہری پر FIR درج کرنے کے بعد اسے گرفتار کر لیا گیا، اس کا فون قبضے میں لے کے فورینزک کے لیے بھیج دیا گیا۔ عجیب ویسے حالات ہے۔ اس صورتحال پر پنڈی اور اسلام آباد کے شہری چیخ رہے ہیں اور وزیر اعظم چپ ہیں۔ وزیر داخلہ صاحب بھی کوئی صدا نہیں لگا رہے، کوئی طفل تسلی دے دیں، کوئی شہریوں کو بتا دے یا شہریوں سے کم از کم معذرت ہی طلب کر لیں کہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ پنجاب حکومت بھی کچھ نہیں بتا رہی کہ جی پنڈی کے مکینوں کی جان خلاصی کب ہوگی۔ اچھا ناظرین، اب کچھ بات ہو جائے قیدی نمبر 804 کی، جن کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ وہ کوئی ڈیل کر کے جیل سے باہر آ جائے۔ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان نے اتنی استقامت اور ثابت قدمی دکھا کر کیا حاصل کیا؟ میرے خیال میں لوگوں کی یادداشت بہت کمزور ہے، وہ صرف لمحہ موجود میں سوچتے ہیں۔ جن لوگوں کا خیال ہے کہ عمران خان کو جیل میں ڈٹ جانے سے کیا ملا، تو ان کی خدمت میں عرض ہے کہ عمران خان کے سامنے 2 راستے تھے۔ ایک راستہ نواز شریف والا تھا جس میں صرف ڈیل کے کاغذ پر دستخط کرنے تھے، پھر وہ دنیا میں جہاں چاہتے جا سکتے تھے، مگر اس راستے کا انتخاب کرتے ہوئے اپنی عزت نفس کو قربان کرنا پڑتا، اپنے پولیٹیکل پوسچر کو قربان کرنا پڑتا۔ ڈیل کرنے سے عمران خان کو ذاتی فائدے بھی حاصل ہو جاتے، مگر ایسا کر کے ایک طرف وہ اپنی نظروں سے گر جاتے، دوسرا عوام کے دلوں سے بھی اتر جاتے۔ نواز شریف کی ڈیل کے بعد جیسے ان کا ووٹر کاف لیگ میں چلا گیا، مگر عمران خان کی استقامت کی وجہ سے ان کے ساتھی تو انہیں چھوڑ گئے ہوں گے کچھ، مگر ووٹر عمران خان کے ساتھ کھڑا ہے۔ عمران خان کا ہمدرد آج بھی عمران خان کے ساتھ پورے بانک پن کے ساتھ کھڑا ہے۔ آج تحریک انصاف بظاہر تتر بتر ہے، مگر جیسے ہی عمران خان جیل سے باہر آئے، وہ جس پر ہاتھ رکھیں گے وہی لیڈر ہوگا، بلکہ یہ کام تو وہ جیل میں بیٹھ کر بھی کر چکے ہیں۔ یہی تو مسئلہ بنا ہوا ہے۔ PTI کی قیادت کمپرومائز بھی ہو جائے، پھر بھی عمران خان کی اہمیت کم نہیں ہو رہی، عمران خان مائنس نہیں ہو رہا۔ یہی عمران خان کی سب سے بڑی طاقت ہے، اسی طاقت نے عمران خان کو سیاست سے مائنس نہیں ہونے دے رہی، یہی طاقت۔
عمران خان کے بیٹے سلیمان نے اپنے حالیہ انٹرویو میں درست کہا ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں کبھی اپنے والد کو اپنے موقف سے پیچھے ہٹتے نہیں دیکھا. وہ اپنی سیاسی پوزیشن چھوڑنے یا جلا وطنی قبول کرنے کی بجائے جیل برداشت کرنا زیادہ بہتر سمجھیں گے. سلیمان خان مزید کہتے ہیں کہ اگر کچھ بدلا ہے تو یہ کہ جیل میں رہنے کے بعد میرے والد کا ایمان پہلے سے زیادہ مضبوط ہو گیا ہے. ناظرین، پی ٹی آئی بہت مشکل حالات سے گزر رہی ہے، شاید آگے اور بھی مشکل حالات ہیں، مگر ایک بات طے ہے کہ ملک کو آگے بڑھانا ہے تو عمران خان سے ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی بات کرنا ہوگی. تجربہ کاروں نے 4 سال سے ملک کا جو حال کیا ہے، ان کو اقتدار میں بٹھائے رکھا ہے، تو سوا ستیہ ناس کے سوا انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا. اچھا ناظرین، عمران خان اور بشرا بی بی کے بعد اب کوٹ لکھپت جیل میں بھی وہی آنکھوں کا مسئلہ شروع ہو گیا ہے. صنم جاوید، فلک جاوید اور ڈاکٹر یاسمین راشد کی آنکھ میں انفیکشن ہو گیا ہے. آج میری فون پہ ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ سے بات بھی ہوئی ہے. صنم جاوید کا مسئلہ دوسروں سے مختلف ہے. انہوں نے اپنے والد کو خط لکھ کر مسئلے سے آگاہ کیا ہے. صنم جاوید کی آنکھ کو ابھی تک ڈاکٹر سے چیک نہیں کرایا جا رہا. جیل حکام نے کہا ہے کہ وہ 2 ہفتے بعد ڈاکٹر آئے گا تو چیک کرائیں گے. عالیہ حمزہ کو بڑی تکلیف دہ حالت میں رکھا گیا ہے. مبینہ طور پر عالیہ حمزہ کو منشیات کی عادی عورتوں کے ساتھ رکھا گیا ہے، جن میں HIV کی شکار یا HIV کی مریضہ بھی شامل ہیں. یہ سب اس صوبے میں ہو رہا ہے جس کی وزیر اعلیٰ دعویٰ کرتی ہیں کہ خواتین میری ریڈ لائن ہے. پتہ نہیں پی ٹی آئی میں شامل خواتین کو نہ خواتین والے حقوق ملتے ہیں، نہ ہی انہیں انسان سمجھا جاتا ہے. وقت گزر جاتے ہیں، ظلم کے ہتھ کنڈے یاد رہ جاتے ہیں، اور وقت کی خوبصورتی بھی یہی ہے کہ یہ کبھی ایک جیسا نہیں رہتا. اور ایک تشویشناک خبر جو ہے، اعجاز چودھری صاحب پی ٹی آئی کے لیڈر جو جیل میں قید بھگت رہے، ان کو آج حالت تشویشناک ہونے پر پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی منتقل کیا گیا. بتایا گیا کہ جی اعجاز چودھری کے گردے صرف 20 سے 30% کام کر رہے ہیں، اور اب انہیں دل کی تکلیف ہونے پہ ہاسپٹل لے جایا گیا، جہاں ڈاکٹرز نے ان کی حالت سیریس قرار دیتے ہوئے انہیں ہاسپٹل ایڈمٹ کر لیا. ہماری دعائیں اعجاز چودھری صاحب کے ساتھ ہیں. ناظرین، آخر میں اعجاز کنور راجہ کے چند بہت خوبصورت اشعار. بلا کے حبس میں جھونکے ہوا کے چھوڑوں گا، جمال حرف تجھے گنگنا کے چھوڑوں گا، نفس نفس میں اتاروں گا ذوق و شوق نمو، حیات بارے گراں ہے اٹھا کے چھوڑوں گا، میں دیکھتا ہوں کہاں تک طویل ہوتی ہے، سیاہ رات کو سورج دکھا کے چھوڑوں گا، جسے بھی غم کے معانی سمجھ نہیں آتے قریب جا کے اسے کربلا کے چھوڑوں گا، میں خود سے جنگ میں ہاروں مجھے قبول نہیں، شکست حرف غلط ہے مٹا کے چھوڑوں گا، اسے بھی لاؤں گا تعبیر کے تعاقب میں اپنا خواب اسے بھی دکھا کے چھوڑوں گا، رگوں سے کھینچ کے لاتا ہوں اس لیے آنسو، وہ روئے گا میں اگر مسکرا کے چھوڑوں گا، گریز چاہیے بیکار وسوسوں سے کنور، بنے نہ بات جہاں پر بنا کے چھوڑوں گا، بنے نہ بات جہاں پر بنا کے چھوڑوں گا. ناظرین، خوش رہیں، خوش رکھیں. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے ولاگ میں. اللہ حافظ.